سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، میرے جسم سے 12 ربیع الاول کی صبح نور نکلا۔ ماں گواہی دے تو مننی چاہیے یا نہیں مننی چاہیے؟ ماں کہہ رہی ہے میرے جسم سے نور نکلا، اور سیدہ آمنہ اس کی دلیل دیتی ہیں، کہتی ہیں میں نے مکے میں اپنے حجرے میں لیٹ کر شام کے محلات اس نور کی مدد سے دیکھے، اور بصرہ کے بازاروں میں چلتے اونٹوں کو نور مصطفیٰ کی مدد سے دیکھ لیا۔ آؤ نا دوسری دلیل میں ادے کو نواں، جنہیں میرے نبی نو 2 سال دودھ پلایا۔ حلیمہ 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 بڑی تو نے توقیر پائی، حلیمہ بنی تو محمد کی دائی۔ حلیمہ مل کے بولیے حلیمہ حلیمہ حلیمہ۔ سانولے کلر کی، سانولے رنگ کی، 7 قبیلے سے تعلق رکھنے والی، 7 قبیلے کی وجہ سے سعدیہ کہلائی، اس نے 2 سال میرے مصطفیٰ کو دودھ پلایا۔ آپ فرماتی ہیں جب میں محمد کو گھر لے کے گئی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے سہیلیوں نے ایک دن شکوہ کیا، کہنے لگی حلیمہ پہلے تو رات کے وقت بھی دیا نہیں جلاتی تھی، آج دن کے وقت بھی ہم تیرے گھر میں دیا جلتا دیکھتے ہیں۔ اتنی امیر ہو گئی ہے، اتنا تیل تیرے پاس آ گیا ہے، اتنا پیسہ آ گیا ہے، ہمیں بھی دے دے کہ دن کے وقت بھی تیرے گھر میں اجالا رہتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میری بہنوں سہیلیوں مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میں دن کے وقت کیا رات کے وقت بھی کبھی دیا نہیں جلایا۔ تو وہ خواتین کہنے لگی حلیمہ تیرے گھر میں روشنی کہاں سے آ گئی؟ حلیمہ نے کہا بہنوں خدا کی قسم ہے جب سے محمد گھر میں لے کے آئی ہوں تو میں نے دیے بجھا دیے ہیں، جس گھر میں محمد آ جائے وہاں لائٹوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب۔ تیسری دلیل ہم نے لینی ہے حضور کی بیوی سے، پہلی ماں، دوئی دائی، 3 بولو سرکار دی اکھاں دی قرار، ویڑے دا بہار، محدثہ، مفسرہ، عالمہ، قاریہ، حافظہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ آپ فرماتی ہیں میں اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھی، دیا جل رہا تھا، لائٹ منور تھی، اچانک تیل ختم ہو گیا، دیا بجھ گیا، میرے ہاتھ میں سوئی تھی جس کے ساتھ میں سلائی کر رہی تھی، اچانک میرے ہاتھوں سے سوئی سلپ ہو کے گر گئی، میں نے بار بار دائیں بائیں ڈھونڈا، مجھے سوئی نظر نہ آئی، دیا بند تھا، گم ہو گئی۔ اچانک مدینے کے تاجدار کمرے میں آ گئے، آپ مسکرائے، تبسم فرمایا، آپ کے دانتوں سے نور کی کرنیں نکلی، پورا کمرہ جگمگ کرنے لگ گیا، وہ سوئی مجھے نظر آ گئی، میں نے اٹھا لی، میں نے کہا عائشہ یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے بزبان حال کہا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب۔ آپ نے دیکھا ہے بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو منہ سے تھوک کے ذرات نکلتے، نعت خان جب نعت پڑھے تھوڑا زور لگائے لاؤڈ آواز میں تو منہ سے تھوک کے ذرات نکلتے، خطیب صاحب تقریر میں تھوڑا زور لگا دیں، چھوڑو خطیب تے نعت خان نو،
بندے آمنے سامنے بہ کے گلاں کرنے ہون تھوڑا اچھا بولنے لگ پون تے منہ سے تھوک کے ذرات نکلتے ہیں. اللہ کرے آپ کو بولنا نصیب ہو جائے اگلے فکرے. اللہ کرے، میری دعا ہے اللہ کرے آپ کو بولنا نصیب ہو جائے. صحابہ کہتے ہیں جب حضور بات کرتے تھے تو تھوک کے ذرات نہیں نکلتے تھے، نور کی کرنیں نکلتی تھی. بہت شکریہ. حضور بات کرتے تھے نور کی کرنیں نکلتی تھیں. آپ نے بول کے بتا دیا ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن جلوس میں آپ نے جانا ہے. آپ نے بتا دیا کہ گھر پہ جھنڈا لاؤ گے نا؟ ایک باری پھر بولو. جو گھر کی چھت پہ جھنڈا لگائیں گے سبز میلاد شریف والا وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ. اے تھوڑا کیمرہ پھیر پتر عاطف پتر ذرا نہ تھلا نہ ہوا اجے نہیں اجے میں کوئی کرنا پیا کچھ. ماشاءاللہ. رپورٹ سارے نوٹس ہو چکے ہیں جناب، رپورٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. میں ہوں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اگر خدا نے توفیق دی تو تھوڑا چکر لگا کے چیک کروں گا بھئی اتھے ہوئے سن تے چھت اتھے بھی اتھے ہویا یا نہیں ہوئے یا صرف مسیتی بھی اتھے کرنے رہے. اچھا میں دیکھوں گا انشاءاللہ. یہ جھنڈا لگانا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب اچھا ایک بات بتائیں. میں کہا جی فرماؤ بسم اللہ. یہ جھنڈا تو آپ میلاد کا لگاتے ہیں تے ڈنڈا میں نے پتا سی اس نے تلک دوئی پارٹی نہ لے. میں کہا میرا برا جھنڈا میلاد نہ تے ڈنڈا تساں جائے بےمانہ وسط. 4 کتاباں ارشولتیاں تے 5واں لتھا ڈنڈا تے بن ڈنڈے نے حاجی صاحب نہیں نکلنا بےمانہ نہ کنڈا. اے میں کہا تساں واسطے لانے ہاں تے چنڈا لانے ہاں سرکار نے میلاد نہ. وہ ایک بات کرتا ہوں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. میں نے میاں والی جانا ہے اور بڑا طویل سفر ہے. ربیع الثانی کے اینڈ تک بہت شدید قسم کے پیک ہوئے ہیں ہم. میں نے ایک بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی عالم دین عاشق رسول کسی مسجد میں امام بن کے گیا، خطیب بن کے گیا، پورا محلہ دوسرے مکتبہ فکر کا تھا. دوسرا مکتبہ فکر سمجھنے ہونا، دوسرا مکتبہ فکر سمجھنے ہونا. مرچاں لانیاں کرتے تے جا لگنیاں انہوں نے دل وچ. انہوں نے مولوی صاحب بڑے عاشق رسول تھے اور بڑی ان پہ اپنے پیر و مرشد کی نگاہ تھی. انہوں نے ربیع الاول کے شروع ہونے سے پہلے حضور کی عظمت پہ اتنی دبنگ تقریر کی اور حضور کے میلاد کے فضائل بیان کیے، جھنڈے، جلوس، جھنڈیاں، ان کے فضائل بیان کیے. تو وہ جو بچے تھے 12 13 14 سالوں کے وہ سارے دوسرے لوگوں کے تھے. انہوں نے مولوی صاحب سے وعدہ کیا مولانا صاحب انشاءاللہ زندگی رہی تے چنڈا بھی لگ سی تے ڈنڈا بھی لگ سی. مولوی صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ چلو ماشاءاللہ بچوں کو بات سمجھ آ گئی ہے. اور میں نے ان کے دل میں حضور کی محبت کو جاگزیں کر دیا ہے. بچوں کو اپنے ماں باپ سے نا پیسے لینے بڑے مشکل ہوتے ہیں. کوئی بہانہ بنانا پڑتا ہے تب جا کے ماں کوئی 5-10 روپے دیتی ہے. بچوں نے کوئی بہانہ ڈھونڈا، کسی نے 5 روپے اکٹھے کیے، کسی نے 10 لیے، کسی نے 15 لیے، کوئی 20 لے آیا. پیسے تھوڑے کلیکٹ کر کے انہوں نے ایک کپڑے کا بینر خریدا اور کپڑے کے بینر پہ یہ طے ہوا کہ لکھوانا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. لکھ دیا گیا. 2 پول نظر آئے چوک میں. ان بچوں نے پولوں پہ چڑھ کے وہ بینر باندھ دیا. صبح کا اجالا ہوا تے آ گئے ماشاءاللہ. انہاں کے تکیا انہاں کیا یہ بینر کس بدائے تھے چونکہ محلہ سارا انہاں نہ سی. خیر پریشان ہوئے، کوئی کھرا پیرا انہیں نظر نہ آیا. تھانے میں چلے گئے اور ایس ایچ او کو کہا جب تک بینر نہیں اترے گا ہم نے یہیں پہ بیٹھے رہنا ہے، اور اگر تو نے بینر نہ اتروایا تو تیری پیٹی بھی اتروائیں گے، وردی بھی اتروائیں گے. بینر اتار. ایس ایچ او بڑا کوئی سمجھدار بھی تھا، عاشق رسول بھی تھا. اس آکھیا یہ ہے میں پہ ڈنگے تریڈے ہونے ہوں، یہ دسو بھی بینر تے لکھیا گیا. وہ جو بڑا تھا نا اس آکھیا میں دسنا نہ کیا لکھیا. اے لکھیا میں لکھ کے آندا اے پڑھ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایس ایچ او کہتا ہے اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ اگوں آنے تو انا ہوئے ہیں تینوں نہیں پتہ لگا اے ابلیس اساں کی بنایا نے.
ابلیس ہمیں بنایا ہے نا، وہ انا ہوئے ہیں تو ہی نہیں پتا۔ اے سوچو بھی بڑا عاشق رسول سی، پہلے تے ٹھا ٹھا کر کے ہسیا، پھر آنا ہے وہ چلے ہو میں کتاباں چ پڑھیا ہے ابلیس 14 ہک کیے، تسی 8 10 آ گئے ہو، تسی نہیں